बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है 9 मई के सानिया के मुलज़मान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और कुछ लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलने वाले हैं। फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर हाल ही में लाहौर गए हैं। उन्होंने जिनाह हाउस भी देखा और उस DIG की इजाज़त भी की जो इन वाक़यात में ज़ख्मी भी हो गए थे। नाज़रीन किराम, हम कब्ल से कम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है कि 9 मई के होने वाले वाक़यात में कुछ लोग तो वो मुलव्वस हैं कि जिन्होंने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, जिनका जुर्म खुद उनकी वीडियोस बता रही हैं, उनकी तस्वीर बता रही हैं। इसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, इसमें नौजवान लड़के भी शामिल हैं। लेकिन हुआ ये है कि कुछ लोग शक की बुनियाद पर भी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कुछ लोग यूट्यूबर हैं, वहाँ पर वो तस्वीर बना रहे थे, उन लोगों को भी धर लिया गया। लिहाजा इस मामले में हम समझते हैं इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। कोई बेगुनाह ऐसा शख्स ना हो जिसको सज़ा मिल जाए और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जो 5-6 हज़ार लोग गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं उनमें कोई बेगुनाह ना हो। सिर्फ पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं वो किसी रूह रियात के मुस्तहिक भी नहीं, उन्हें कोई रियात नहीं मिलनी चाहिए। यकीनन वो सज़ा के मुस्तहिक है। और जैसा कि कुछ कहा गया है कुछ लोगों के बारे में कि काम उनका भी सियासत ही था, लेकिन वो आड़ लेते हैं जर्नलिज्म की। ऐसे लोगों के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी की जो बात है वो कहते हैं, किस तरह नाइंसाफ़ी की वो बात कर सकते हैं। या तो वो एक प्लेटफार्म ज्वाइन करें, PTI के प्लेटफार्म से बातें करें और इमरान खान साथ खड़े हो जाएं। बड़ी बावकार बात है। अगर आपको उस पर कुछ सज़ा मिलती है तो आप उससे भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप पर हाथ डलता है तो फिर आप सहाफ़त की आड़ न लें। जर्नलिस्ट का काम यह है कि वो अपने नुक्ता नज़र से जो देखे उसे पेश करें, लेकिन उसमें वो पार्टी ना बने। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ जर्नलिस्टों ने ऐसा वतीरा अख्तियार कर लिया है कि वो बाकायदा उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक यही प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो इमरान खान को सूट करता है और वो उसका हिस्सा बन गए। फिर अगर किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर वो रोना ना रोए और फिर वो सहाफ़ती तंजीमों से इस बात की तवक्को ना रखे कि वो उनकी हमायत करें। लिहाजा आर्मी चीफ ने लाहौर में कह दिया है कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके सारे बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उसको मुकम्मल किया जा रहा है। जो ही कोर्ट्स कायम होंगी, इन कोर्ट्स में उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई के वाक़े में अपना कोई किरदार अदा किया, उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब कितना दबाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन पर एक बड़ा दबाव है। उनको एक दबाव ये भी है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। ये उन्हीं की तरफ से बात कही जा रही है और उन्हीं के हलकों की तरफ से बात बाहर निकाली भी गई है। मुमकिन उन्हें कहा गया हो कि आपके चले जाने से
آپ کی پارٹی پیچھے بچ جائے گی۔ اب -1 کا یہ فارمولہ جو ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عمران خان تیار ہوتے ہیں کہ نہیں تیار ہوتے ہیں۔ ویسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے جان بچانی ہے اور جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کا ایک ہی حل یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے سیاسی منظر سے ہٹ جائیں۔ لیکن یہ اگر کیا گیا ایسا تو پھر عمران خان کی جماعت بھی تتر بتر ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ عمران خان یہ تجویز قبول نہ کریں، باہر جانے کی تجویز قبول نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے بارے میں جو مجھے مشورہ دیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے باہر جانے کا کہا ہے، تو میں نے کہا کیوں باہر جاؤں، میری کون سی جائیداد باہر پڑی ہے، میں مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بتایا جائے کہ میں کیوں مائنس ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ذہنی طور پر تیار ہیں، ان کے دماغ میں جو بات ڈالی گئی ہے کہ -1 کے فارمولے کی، وہ اب اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھے۔ آڈیو لیکس کی بات ہوتی تھی، حکومت نے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ قائم کر دیا، جس میں جسٹس نعیم اختر اخوان جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو اس کا رکن بنایا گیا ہے۔ امید ہے اس کمیشن کو اس نتیجے پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ کیا واقعتاً یہ آڈیو لیکس درست تھی اور یہ کوئی ٹیمپرڈ نہیں تھی، یا ان کے پیچھے کوئی ایسے عزائم تو نہیں تھے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جوڈیشری کو کوئی پریشر کیا ہے، یہیں سے کوئی پریشر کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے۔ خان صاحب امریکہ کے خلاف تو بہت بولتے ہیں، لیکن ان سے امریکی کانگریس رکن میکسین واٹرز کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 99% پاکستانی ہیں۔ یہ تو خیر بہت بڑا جھوٹ ہے، آپ کے ساتھ ایک لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کا فی الحال تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کے ساتھ کتنے زیادہ لوگ ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہوتے تو 9 مئی کو پورا پاکستان باہر سڑکوں میں نکلا تھا، اور جو لوگ نکلے ہیں وہ انہوں نے تو توڑ پھوڑ کر کے آپ کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ چلیے امریکہ سے مدد مانگیں، امریکہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جب وقت ہوتا ہے تو آپ امریکہ کے خلاف بات کر کے عام لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امریکہ سے اتنی دشمنی ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کی کیوں بےتاب نظر آتے ہیں؟ چلیے آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے امریکہ دشمن ہیں۔ آپ نے 3 فرمیں تو ہائر کر لی ہیں، اب جس امریکی کا فون آتا ہے آپ اس سے ہائی دعائی کرتے ہیں کہ میری مدد کریں، تو شاید وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی اپنی کوئی یہاں کون سن سکتا ہے؟ اپنے پاکستان کے اپنے مسائل ہیں۔ خان صاحب آپ کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ملک جواد حسین جو قومی اسمبلی کے رکن تھے، یہ اورکزئی سے قومی اسمبلی کے رکن تھے، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے نظر تو آتا ہے کہ ان لوگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا تا وقت ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو پارٹی آپ کو چھوڑ جائے گی۔ ابتلا میں مشکل وقت میں جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، سیاست میں ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، لیکن مجبوری ہے لوگوں کی، جس طرح وہ لوگ لائے گئے تھے اس طرح وہ واپس جا رہے ہیں۔ آپ کی جماعت نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی جماعت شکست و ریخت کا شکار ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کی جماعت
ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہ بن سکی۔ اب کاش کہ آپ نے کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ نظریاتی طور پر متحد ہوتے، کسی نظریے پہ اکٹھے ہوتے۔ یہ آزادی کے نعرے لگانے سے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بتائیں نا لوگوں کو۔ آپ نے 4 سال حکومت کی ہے، اس وقت آپ کو آزادی کی کوئی بات یاد نہیں آئی تھی، اب آپ نے صرف نعروں کی حد تک یہ بات ہے۔ چلیے خان صاحب، امریکہ سے بھی آپ مدد مانگ لیں، وہاں آپ لوگ آپ کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان میں لوگ آپ کے آہستہ آہستہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہت جلد آپ کی جماعت کے لیڈروں کے خلاف آرمی کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جانے ہیں۔ پھر دیکھا جائے گا کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ لگتا ہے کہ میلہ ہی لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے آہستہ آہستہ مجھے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ کاش کہ لوگوں کے پاؤں میں اتنا پائے لفظ میں استقلال ہوتا ان کا، لیکن ان کے پاؤں میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ گھبرا کر پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ کاش عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے رہتے تو آج ان کو یہ جو تنہائی محسوس ہو رہی ہے، یہ تنہائی نہ ہوتی۔ شکریہ۔